صبح کا وقت ہے اور امریکہ کا نوجوان اپنی آنکھ کھولتا ہے۔ یہ نوجوان B-2 بمبر کو ڈیزائن کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے اور بھی بہت سے نوجوانوں میں سے کوئی نوجوان AI چپ کو اپ گریڈ کرنے کے بارے میں، کوئی اسپیس ایکس سے بہتر کمپنیز کو بنانے میں، اور کوئی مزید بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی کو بنانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ ان سب نوجوانوں کی عمر تقریباً 18 سے 25 سال کے درمیان ہے، جن کے پاس ایسا سوچنے اور کرنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے ان کا مقصد یا ویژن۔ Dragon, SpaceX, go for launch. اور دوسری طرف پاکستان کا نوجوان بھی صبح ایک نوٹیفیکیشن کی آواز پر اٹھتا ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہی موبائل پر فیملی بلاگرز کی طرف سے آنے والی نئی ویڈیوز کو سکرول کرتا ہے اور انہیں دیکھتا ہے، جس میں وہ کسی کے گھر کا فیملی ٹور، کسی کی مارننگ روٹین، کسی کا صبح کا ناشتہ اور کسی کی شاپنگ کے بارے میں دیکھتا ہے۔ اور اس کی سوچ صرف یہیں تک محدود ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور اپنی زندگی کو کوسنا۔ سوچیں، جب ایک قوم کے بچے انجینئر، سائنٹسٹ، بزنس مین اور لیڈر بن رہے ہوں گے اور دوسری قوم کے بچے دوسروں کے ویورز اور فالوورز بنیں گے، تو طاقت کس کے پاس آئے گی؟ بے شک سکرین چھوٹی ہے، لیکن اس کا اثر ہمارے نوجوانوں کے ذہن، عقل، سوچ اور مستقبل پر بہت ہی گہرا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 60% بچے جن کی عمر 6 سال سے 15 سال کے درمیان ہے، روزانہ 2 گھنٹے سے زیادہ انٹرنیٹ کے اوپر گزارتے ہیں۔ جب ہم چھوٹی عمر میں بچوں کو صحیح کنٹینٹ کے بارے میں گائیڈ نہیں کرتے، تو وہ وہی چیز کو دیکھتے ہیں جو انہیں وقتی طور پر انٹرسٹنگ لگتی ہے یا وقتی طور پر انہیں خوشی محسوس کرواتی ہے۔ یہی 2 گھنٹے جو ایک بچے نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ویڈیوز کو دیکھنے میں گزارنے تھے اور اپنا مقصد بنانے میں گزارنے تھے، وہ انہی 2 گھنٹوں میں دوسروں کی بریک فاسٹ روٹین کو دیکھتا ہے۔ اور بچوں کو گائیڈ نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ PTA کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 76% نوجوان ولاگز دیکھتے ہیں، اور گلوبل میڈیا سٹڈیز کے مطابق صرف 5% کانٹینٹ ہی ایجوکیشنل کانٹینٹ دیکھا جاتا ہے، اور 27% بچے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں جو ان کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہوتی۔ بدقسمتی سے جب مستقبل میں کسی اور قوم کا بچہ فائٹر جیٹ بنا رہا ہوگا تو اس وقت ہمارے بچے اس فائٹر جیٹ کی ریئیکشن ویڈیوز کو دیکھیں گے۔ آج ہمارے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ موبائل پر ویڈیوز کو دیکھ کر اپنا دل بہلا رہا ہے۔ وہ دوسروں کی لائف سٹائل اور ان کی فیک زندگیوں کو دیکھتا ہے، جس میں حقیقت کم اور کیمرہ فرینڈلی ایکٹنگ زیادہ ہوتی ہے۔ کیا یہ سب دیکھنے کے بعد ہمارے بچے اپنی زندگی کے مقاصد کو ترتیب دے سکتے ہیں؟ پاکستان میں بڑے فیملی بلاگرز کے ملینز میں فالوورز ہیں، اور یہ فالوورز کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ہی بچے اور نوجوان ہیں، جن کو ہم نے بچپن میں فون صرف اس لیے دیا تھا کہ وہ ویڈیوز کو دیکھ کر دل بہلا رہے ہیں، بلکہ یہ نہ صرف اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری کی پوری قوم کو بھی پستی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ انہی فیملی بلاگرز کو دیکھ کر ہمارا ہر تیسرا بچہ لو سیلف ورتھ اور آئیڈینٹی کرائسس کا شکار بن رہا ہے۔ دیکھیے، جب ایک بچہ یا نوجوان سوشل میڈیا پر دوسروں کی شاہانہ زندگی کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی زندگی سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اسے ذہنی سکون کیسے میسر آ سکتا ہے؟ تو ہمارے اس بچے کا ہیرو ٹیچر یا پیرنٹ نہیں، بلکہ وہ فیملی بلاگر ہے جس کو وہ روزانہ دیکھتا اور فالو کرتا ہے۔ وہ اس فیملی بلاگر کی زندگی کو اپنے پیرنٹس کی زندگی سے زیادہ جانتا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہٹلر جیسے ڈکٹیٹر نے اپنی قوم کی سوچ کو کنٹرول کیا۔ اس نے ریڈیو شوز، پوسٹرز، ڈاکومنٹریز اور کارٹونز کے ذریعے اپنی قوم کے جذبات کو مینوپولیٹ کیا اور انہیں ڈائریکشن دی۔ آج وہی کام ہمارا سوشل میڈیا کر رہا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو ایک غلط ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا برا نہیں ہے، لیکن اس پر زیادہ تر کنٹینٹ ایسا دیکھا جاتا ہے جو کہ بے مقصد اور بے معنی ہے۔ ہمیں ایسے کنٹینٹ کریٹرز کو پیدا کرنا ہوگا جو ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو صحیح سمت میں ڈائریکشن دیں، نہ کہ فوڈ ریویورز اور فیملی بلاگرز۔ اگر آپ ایک پیرنٹ ہیں تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ آج آپ کا بچہ جو کنٹینٹ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہے، اگر وہ اسے ہی دیکھتا رہا تو کیا وہ اپنی زندگی میں کسی مقصد کو اچیو کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی زندگی میں کسی منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ بچپن میں ایک بچہ ایک ایسی مٹی کی مانند ہوتا ہے کہ جسے ہم جیسے چاہیں ویسے ڈال لیں۔ آپ اپنے بچے کو اچھے کپڑے تو لے کے دیتے ہیں، اسے اچھے اسکول میں تو ایڈمیشن کرواتے ہیں، لیکن اس کے دماغ میں روزانہ کیا داخل ہو رہا ہے، اس کی سوچ کیا بن رہی ہے اور اس کے فیوچر آئیڈیاز کیا ہیں، وہ مستقبل میں اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتا ہے، اس بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔